یہ خیال بھی ذہن سے لوگ نکال دیں کہ فلاں 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 آدمی سے کام کا نقصان ہوگا، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت جس طرح قرآن کے محافظ ہیں، اللہ رب العزت قرآن کے احکام کے بھی محافظ ہیں۔ جیسے سارا باطل مل کر قرآن کی ایک آیت کو ختم نہیں کر سکتا، اس طرح سارا باطل مل کر اسلام کے کسی ایک حکم کو بھی ختم نہیں کر سکتا۔ یہ تو شیطان کا وسوسہ ہے کام کرنے والوں کے ذہن میں کہ کام ختم ہو جائے گا، کام ختم ہو جائے گا۔ نہیں، کام کرنے والے ختم ہو جائیں گے، کام نہیں ختم ہوگا۔ پکی بات ہے، یہ پکی بات ہے۔ یہ ذہن میں غلط خیال ہے لوگوں کے کہ کام ختم ہو جائے گا، کام ختم نہیں ہوتا۔ وہ تو جو کام کرے گا وہ جو کام کرے گا وہ زندہ ہے، جو کام نہ کرے وہ مردہ ہے، بات ختم۔ یہ تو نہیں ہے کہ کام کرنے والوں پر موقوف ہو، ایسا نہیں ہے۔ کام کرنے والوں پر موقوف نہیں ہے۔ کام تو کام ہے، جو کرے گا کر لے گا، جو نہیں کرے گا وہ نہیں کرے گا، دوسری بات ہے۔ یہ خیال تو ذہن سے سب نکال دیں کہ اگر کام کرنے والے نے کام نہ کیا تو کام نہیں ہوگا، بالکل نہیں۔ وہ دنیا جس کو اللہ نے ختم کرنے کا ارادہ کیا ہے، جب اس کے کام نہیں رکتے، کام نہ کرنے والوں کی وجہ سے دوسرے ملازم آ جاتے ہیں۔ اسپتال کے ڈاکٹروں نے اسٹرائک کر دی، ہسپتال کے ڈاکٹروں نے اسٹرائک کر دی ایک ملک میں۔ صبح کو اسٹرائک کی ڈاکٹروں نے، شام کو سارے نئے ڈاکٹر آ گئے، شام تک سارے سب، اور پھر وہ سارے آ کے معافی مانگنے لگے کہ غلطی ہو گئی، کیا غلطی ہو گئی، جاؤ کام کرو۔ ہاں، ایک اسپتال سے ایک ملک میں کیا ہوئی؟ اسٹرائک، کہ ہمارے مطالبے ہیں پورے کرو ورنہ ہم کام نہیں کریں گے۔ جی ہاں، اللہ کی شان، شام تک نئے ڈاکٹروں کا انتظام ہو گیا اور سب کی چھٹی ہو گئی۔ اسپتال ہے، ایمرجنسی ہے، لوگ آئیں گے یہاں بیمار اور زخمی اور دل کے بیمار، یہاں تو مسلسل کام ہے، یہاں تو کیوں ماسٹر صاحب، یہاں تو مسلسل کام ہے۔ ایسے تو ہے نہیں کہ اگر ڈاکٹر نہیں رہا اسپتال بند ہو جائے، کہیں بھی ایسا ممکن نہیں ہے۔ جی ہاں، سوچ لو کہ دنیا کا کوئی شعبہ اس شعبے کے کام کرنے سے انکار کرنے والوں سے بند نہیں ہو جاتا، تو دعوت کا شعبہ کیسے بند ہو جائے گا جو نبیوں کی بعثت کا مقصد ہے؟ وہ صحابہ جن کو اللہ نے چنا ہے، اللہ نے جن کو خود چنا ہے اپنے نبی کی صحبت کے لیے، اللہ نے ان کے بارے میں فرما دیا اگر تم کام نہیں کرو گے نبی کے ساتھ مل کر تو ہم تمہیں ہٹائیں گے، دوسروں کو لائیں گے۔ تم بتاؤ اب کہاں گنجائش کہ کوئی کسی کے بارے میں یہ کہے کہ فلاں صاحب ہوں گے تو کام ہوگا؟ اللہ بھی مستغنی ہے، اللہ کا کام بھی مستغنی ہے۔ تم کام کرو تو ہم تمہیں نوازیں گے، تم کام نہیں کرو گے تو ہم دوسروں کو لاویں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ فرمایا کرتے تھے، حضرت عمر یہ فرمایا کرتے تھے پرانوں سے کہ یا تو تم کام کرو، اور اگر تم نے کام نہ کیا تو میں تم سے کم عمر اور نوجوانوں کو کام دوں گا، تم سے کم عمر اور نوجوانوں کو کام دوں گا۔ یا تم کام کرو، اگر تم نے کام نہ کیا تو میں تم سے کم عمر اور نوجوانوں سے کام لوں گا۔ تو اس کو میں نے عرض کیا کہ حضرت حاتم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ کی مدد تو آپ کے ساتھ حق ہے، آپ ہی غالب آ کر رہیں گے، میرے مشرکین کو خبر کر دینے سے ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ کو کوئی نقصان ہو جائے، اللہ تو آپ کی مدد کرنے والے ہیں۔ میں حاتم تم نے یہ کام کیوں کیا؟ عرض کیا کہ میری کمزوری یہ ہے
کہ میرا مکہ مکرمہ میں کوئی رشتہ دار، کوئی مکے کے مقامی لوگوں میں سے میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، اور میرے بچے مکے میں ہیں۔ میں نے مکے والوں کو یہ خبر کر کے ان پر احسان کیا تاکہ وہ اس احسان کے بدلے میں آپ کے حملہ کرنے کے وقت میرے بچوں کو امان دے دیں، میرے بچوں کی گھر میں حفاظت کر لیں۔ سنو، یہ کمزوری ہے۔ میں نے احسان کیا مکے کے کفار پر تاکہ اس احسان کے بدلے میں میرے بچوں کی حفاظت کر لیں۔ یہ میرا عذر ہے، صاحب کہہ دیا انہوں نے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ منافق ہے، میں اسے قتل کرتا ہوں، اجازت دیجئے میں اسے قتل کرتا ہوں۔ تلوار نکالی حضرت عمر نے، کہا یا رسول اللہ آپ اجازت دے دیجئے، بس آپ کی اجازت کے بغیر تو نہیں کر سکتا، اجازت دے دیجئے میں اسے قتل کر دوں۔ میں کچھ ضروری بات عرض کر رہا، تمہارے ساتھی سے کتنی بڑی بے اصولی ہو جائے، تمہیں چاہیے کہ ساتھیوں کی بے اصولیوں پر ان کی غلطیوں کو مت دیکھو، بلکہ ساتھیوں کی بے اصولیوں پر ان کی قربانیوں کو دیکھو، ان کی قربانی کو دیکھو، بے اصولیوں کو نہیں، ان کی قربانی کو دیکھو۔ حضرت عمر نے تلوار نکال لی، کہا اجازت دیجیے میں اسے قتل کر دوں، منافق ہے۔ میں عمر دیکھو تو صحیح کیا کہہ رہا ہے، یہ یوں کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے کفار پر احسان کیا ہے، اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے کفار پر احسان کیا ہے۔ میرا ارادہ آپ کو نقصان پہنچانے کا نہیں ہے، میرا ارادہ آپ کو نقصان پہنچانے کا میرا ارادہ نہیں ہے، اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے احسان کیا ہے میں نے کفار پر۔ آپ کو تو نقصان یوں بھی نہیں ہونا، یوں بھی نہیں ہونا، اور ویسے بھی میرا ارادہ آپ کو نقصان پہنچانے کا نہیں تھا۔ کچھ میں بہت اہم بات کہہ رہا ہوں، ہم بہت سے ساتھیوں کو یوں سوچ کر ضائع کر دیتے ہیں کہ یہ آدمی ہمارا خیال کا نہیں ہے۔ ہاں، حالانکہ کتنی کھلی ہوئی غلطی ہے، کتنی کھلی ہوئی غلطی ہے۔ جو بھی اس غلطی کو دیکھے گا وہ یہ کہے گا کہ یہ آدمی اندر اندر کافروں سے ملا ہوا ہے، یہاں کی خبریں وہاں پہنچاتا ہے۔ اب سوچئے، اس قصے کو ذہن میں رکھیے کہ اندر اندر کافروں سے ملا ہوا ہے، یہاں کی خبریں وہاں پہنچاتا ہے۔ انہوں نے صاف عرض کیا کہ میرا یہ عذر ہے، آپ کی تو مدد اللہ کی طرف سے حق ہے، لیکن میں نے جو یہ کیا ہے یہ اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے کفار پر احسان کیا۔ تو آپ میں عمر تم اس کو کیسے قتل کر دو گے؟ یہ تو بدری صحابی ہیں، یہ تو بدری صحابی ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں اہل بدر کے بارے میں اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم، اے اہل بدر تم جو چاہو کرتے رہو، اللہ تو تمہیں معاف کر چکے۔ تم معاف کرو یا نہ کرو، اللہ تو معاف کر چکے، تم معاف کرو یا نہ کرو، اللہ تو معاف کر چکے۔ میں نے یہ سمجھانے کے لیے عرض کیا واقعہ کہ مومن کا عذر قبول کرو۔ آج کل جتنا مسلمانوں کے درمیان اور مختلف مسلمانوں کی تنظیموں کے درمیان جتنی دوریاں اور جتنی اختلافات ہیں، اس سب کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک دوسرے پر اعتماد نہیں ہے، دوسرے پر اعتماد نہیں ہے۔ اعتماد کرو، دیکھو تو صحیح کتنی
بڑی بات ہو گئی کہ مسلمانوں کا راز کھول دیا مشرکین پر، لیکن اعتماد کو باقی رکھنے کے لیے اللہ کی مدد تو حق ہے، یہ تو ہے نہیں کہ وہاں خبر کر دیں گے تو مسلمانوں کو شکست ہو جائے گی، ایسا تو ہے نہیں۔ لیکن اس کا تو اندیشہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کو شکست ہو جائے گی کافروں کو خبر ہونے سے، لیکن اس کا نقصان ہے کہ ایک ساتھی ضائع ہو جائے گا، ایک ساتھی ضائع ہو جائے گا اگر اس کے بارے میں بدگمانی کی کہ ان سے ملا ہوا ہے۔ ہماری بات سمجھ میں آ رہی یا نہیں آ رہی؟ ہاں دیکھو، ہم ہر ایک کو اس نظر دیکھتے ہیں کہ یہ آدمی میرا خیال کا ہے یا نہیں، بس ساری پارٹیاں، گروپ اور ساری قومیں دنیا میں اسی پر وجود میں آئی ہیں۔ جتنی امت میں قومیت آئی ہے اس قومیت کے وجود میں آنے کا اصل سبب بدگمانی ہے۔ یہ ہماری قوم کا نہیں، ہمارے خیال کا نہیں، ہمارے ذہن کا نہیں، یہ ہماری رائے سے متفق نہیں۔ ہر ایک دوسرے کو اس نظر سے دیکھتا ہے۔ اس لیے اصولی بات بتائی کہ یہ تمہارا اساتذہ غلطی ہو تو تم اس کی غلطی کو مت دیکھو، اس کی گزشتہ قربانی کو دیکھو، اس کی گزشتہ قربانی کو دیکھو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یہودی کے اسلام کی تمنا کرتے تھے کیونکہ وہ حساب میں بڑا ماہر تھا، حساب میں بڑا ماہر تھا، حساب میں ماہر تھا، لیکن تھا یہودی، تھا یہودی۔ چاہتے تھے کہ میں اس کو اپنے بیت المال کا سی اے بنا لیتا اور محاسب بنا لیتا اگر یہ مسلمان ہوتا۔ دیکھو تو صحیح، ایک یہودی کی صلاحیت سے فائدہ اٹھانے کا، ایک یہودی کی صلاحیت سے فائدہ اٹھانے کی تمنا، مگر مسلمان نہیں ہے اس لیے میں اس کو مسلمانوں کے بیت المال کا محاسب نہیں بنا سکتا، کاش یہ مسلمان ہوتا تو میں اس کو سی اے بنا لیتا۔ جو ایک یہودی کی صلاحیت سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہوں وہ ایک مسلمان کی صلاحیت سے کیا فائدہ اٹھاتے ہوں گے؟ میں ساری بات جو کچھ کہہ رہا ہوں اس پر کہہ رہا ہوں کہ اعتماد پیدا کرو۔ کیا پیدا کرو؟ اعتماد پیدا کرو۔ غلطیاں ہوں گی، غلطیاں تو ہوں گی، تو حدیث میں کلکم خطاؤن، تم سب کے سب خطا کار ہو، تم سب کے سب خطا کار ہو۔ حدیث میں فرمایا کلکم خطاؤن، سب خطا کار ہو، خطا سے کوئی بری نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام سے خطا چلی ہے، انسان بشریت کی ابتدا سے غلطی ہے، بشریت کی ابتدا سے غلطی ہے، بشریت کی ابتدا سے غلطی ہے۔ کلکم خطاؤن، تم سب خطا کار ہو، اور سب سے بہتر خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہوں، وہ سب سے بہترین خطا کار ہیں، سب سے بہترین خطا کار کون؟ تو توبہ کرنے والے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ پر اعتماد رکھتے تھے، صحابہ پر اعتماد رکھتے تھے، اس اعتماد سے عملہ تیار ہوا تھا، اور عملہ ایسا تھا، اللہ اکبر، عملہ ایسا تھا کہ جس بات کو طے کر لیا جاتا صحابہ کرام اس بات پر مجتمع ہو جاتے تھے۔ یہ نہیں کہ آپ ایک بات طے فرمائیں اور کسی کے دل میں آپ کی بات کے خلاف کسی کے دل میں کوئی رائے ہو کہ ٹھیک ہے آپ نے یہ طے کر دیا لیکن ہونا تو یوں چاہیے تھا، ٹھیک ہے آپ نے یہ طے کر دیا لیکن ہماری رائے تو یہ تھی، ہماری رائے تو یہ تھی۔ اس سے بھی اعتماد ختم ہو جائے گا۔ اگر ساتھی کے ذہن میں کوئی رائے امیر کے فیصلے کے بعد باقی ہے
تو یہ امیر پر اعتماد نہیں کرے گا، کیونکہ فیصلے کے بعد جس کے دل میں اپنی رائے باقی ہے۔ وہ قرآن نے صاف کہا ہے کہ تیرے رب کی قسم، سنو قرآن کی آیت کا ترجمہ، تیرے رب کی قسم، وہ لوگ ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے، تیرے رب کی قسم وہ لوگ ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے جو کوئی مسئلہ لے کر آئیں اور آپ کے فیصلہ کرنے کے بعد بھی اپنے دل میں اپنی رائے باقی رکھیں، وہ لوگ ایمان والے ہو نہیں سکتے۔ قسم، اللہ نے قسم کھا کر کہا قرآن میں، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ تیرے رب کی قسم، وہ لوگ ایمان والے ہو نہیں سکتے کہ آپ کوئی فیصلہ کریں ان کے حق، ان کے بارے میں، اور وہ فیصلے کے بعد اپنی رائے اپنے دل میں باقی رکھیں، یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ ایمان والے صرف وہ لوگ ہیں جو اپنی رائے کے خلاف، اپنی چاہت کے خلاف آپ کی بات کو پوری طرح تسلیم کر لیں، آپ کی بات کو پوری طرح تسلیم کر لیں، اور ان کی رائے ان کے دل میں باقی نہ رہے، اپنے دل میں کسی قسم کی الجھن یا یہ تمنا کہ کاش یوں نہیں یوں ہو جاتا، یوں نہیں یوں ہو جاتا۔ کیونکہ جو آدمی یہ کہتا ہے کہ اگر یوں کرتے تو یوں ہو جاتا، آج کل ہمارے مشوروں میں یہ بات بہت ہے، سب سے کہہ رہا میں، امریکہ والے ماشاءاللہ، اس بات سے سب بچو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے آنے کے لیے سب سے بنیادی شرط یہ ہے کہ جس بات کو طے کر لو اس پر جمے رہو، تو اللہ کی مدد آئے گی۔ اور اگر کسی بات کے فیصلے کے بعد یوں کہا کہ اگر یوں کرتے تو یوں ہو جاتا، اور اگر یوں کرتے تو یوں ہو جاتا، حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو شخص یہ کہے کہ اگر یوں ہوتا تو یوں ہو جاتا، اور اگر یوں کرتے تو یوں ہو جاتا، فرمایا کہ آگ کا دہکتا ہوا انگارہ اپنی زبان پر رکھ کر اس کو جلا کے خاک کر دے، یہ بہتر ہے یہ کہنے سے کہ اگر ہم یوں کرتے تو یوں ہو جاتا۔ جی ہاں، یہ کہنا اگر ہم یوں کرتے تو یوں ہو جاتا، یہ براہ راست تقدیر کو چیلنج ہے۔ کس کو چیلنج ہے ارسم؟ ہاں، براہ راست تقدیر پر ایمان ہے، تقدیر پر ایمان ہے، اور یہ کہنا کہ اگر ہم یوں کرتے تو یوں ہو جاتا، یہ تقدیر کو چیلنج کرنا ہے۔ اس بات کا سمجھنا اس زمانے میں سمجھانا بڑا مشکل ہے، اس لیے کہ ہم ایمان کی حقیقت اور ایمان کا کمال جس کا خلاصہ ہی اطاعت ہے، جس کا خلاصہ ہی اطاعت ہے، ہم اسے سب بھلا بیٹھے، سب بھلا بیٹھے۔ ہمارے بکھرنے کی اصل وجہ یہ ہے کہ ایمان جو ایمان کی وہ حقیقت جس پر امت مجتمع ہو سکتی ہے وہ صرف اطاعت ہے، وہ صرف اطاعت ہے۔ جی ہاں، امت اس پر جمع ہو سکتی ہے، اطاعت نہیں ہے تو امت مجتمع نہیں ہوگی، پکی بات ہے۔ تو میں نے بنیادی بات عرض کی ہے، یہ ایک بنیادی بات ہے کہ ایمان والے ہو نہیں سکتے یہ جب تک یہ اپنی رائے کو بلا نہ دیں فیصلے کے بعد۔ اگر یوں کہتا ہے کہ اگر یوں کرتے تو یوں ہو جاتا، تو فرمایا علی نے کہ یہ آگ کا دہکتا ہوا انگارہ اپنی زبان پر رکھ لے، یہ بہتر ہے یہ کہنے سے کہ اگر ہم یوں کرتے تو یوں ہو جاتا۔ ہم یوں کرتے تو یوں ہو جاتا۔
نہیں بلکہ اجتماعیت اس میں ہے کہ جو بات طے ہو جائے اس پر سب جم جائیں. میں نے غور کیا سیرت میں کہ باطل کے مغلوب ہونے کی اصل وجہ کیا ہے. میری بات دھیان سے سننی پڑے گی بہت. ذکر اور عبادت، ذکر اور عبادت، تلاوت اور اعمال، نوافل کی کثرت، یہ تو جتنے بھی اعمال ہیں یہ تو اپنے اندر کے دشمن سے مقابلے کے لیے ہیں. یہ میری بات بہت توجہ سے سننا. یہ اپنے اندر کے دشمن سے مقابلے کے لیے. اپنے اندر کا دشمن نفس تمہارا، یہ اس سے مقابلے کے لیے ہے. کیونکہ قرآن کی آیت کا مطلب ترجمہ ہے کہ تہجد سب سے زیادہ نفس کو کچلنے والا عمل ہے. تہجد کیا فرمایا؟ اشد وقع، سب سے زیادہ نفس کو کچلنے والا عمل اور رات کا قیام اور تہجد ہے. سارے اعضاء کو حکم پر لانے کا سب سے مناسب ذریعہ نوافل کی کثرت ہے. یہ تیرے اعضاء حرام گناہ سے بچ جائیں گے اگر تو نوافل کا اہتمام کرے. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرے قریب ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں خود اس کے اعضاء بن جاتا ہوں. ہاں، اس کا چلنا، پکڑنا، سننا، دیکھنا سب اللہ کی چاہت پر آ جاتا ہے. تو عبادات یہ اندر کے دشمن سے مقابلے کے لیے ہے. لیکن میری بات ذہن میں رکھنا اور یاد رکھنا کہ آپس کی اجتماعیت یہ باہر کے باطل سے کے مقابلے کے لیے شرط ہے. یہ باہر کا باطل، یہ باہر کا باطل جتنا سارے عالم میں کفر و الحاد اور باطل کی جو ہے اسکیمیں ہیں، ان سب کے مقابلے میں مسلمان کے غالب آنے اور ان سب کے مقابلے میں مسلمان کے اپنے دین پر جمنے کا جو سب سے بنیادی سبب ہے وہ ان کے آپس کی اجتماعیت ہے. ان کے آپس کی کیا اجتماعیت؟ یہ اجتماعیت نہیں کہ ہاں بھائی ماشاءاللہ یہاں تو سب نماز جمع ہو کر پڑھتے ہیں. تو میں آپ سے عرض کر چکا کہ عبادات نفس کے مقابلے پر ہیں. عبادات نفس کے مقابلے پر. لیکن باطل کا مقابلہ تو ہو نہیں سکتا.